اچھا، اس غیر مسلم کی پہلے بات سنیں، پھر آگے اس پر بات کرتے ہیں۔ سر ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں۔ سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ سر میں اب جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو مسلم ہیں، ان کے حوالے سے تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر؟ سر یہ دیکھیں سر، آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں بٹ صاحب، آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے، آپ اسلامی بن جائے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ کہ کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے۔ سر آدھا بجٹ، اب سر میں جب کوئی قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتا ہوں تو پتہ نہیں سر، نہیں فتویٰ تو نہیں آتا، میں حقیقت بتاتا ہوں۔ قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں کہ سر سورہ دیکھیں کتنی حق کی بات کر رہا ہے، لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس لیکن یہ بات اب اسمبلی والوں جو ہمارے مسلمان ممبر ہیں ان سے ہضم نہیں ہوگی۔ سے کھڑے ہوں گے سر۔ سورہ البقرہ 279 278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سر اچھا، اسی طرح ایک بہت خطرناک سر، اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو مسلم ہیں، ان کے حوالے سے تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر؟ سر یہ دیکھیں سر، آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں بٹ صاحب، آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے، آپ اسلامی بن جائے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چلیں سر یہ اچھا سر، 1 minute more. سر Only 1 minute. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1598، ٹھیک ہے سر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے سر۔ پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں۔ سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے سر۔ اس نے ٹھیک کہا ہے کہ پہلے آپ اپنے اندر اسلام لائیں، پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ بہت اچھی ان کی رگڑ کی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا اس نے، بہت بہترین۔